اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفیعنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین اللہم العن من ظلمہا وعاقب من غصبہا وذلل من اذلہا حتی القت ولدہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھنے پر محمد۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کے جسے آیہ مودت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس گفتگو کو سرنامہ کلام کے طور پر اسی آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو وسیلہ بنا کے اجر رسالت کا مطالبہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے کہیے کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے سے تم سے کوئی سوال نہیں کرتے بجز اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اگر اس آیہ مبارکہ کی عظمت پر اور اہمیت پر غور کریں تو 3 جز ہیں اس آیت کے، ایک اجر رسالت اور دوسرے ذوی القربہ اور تیسرے مودت۔ صلوات پڑھیں پر محمد کہ اجر رسالت کا مطالبہ ہے اور مودت کا مطالبہ ہے اور قربہ سے مطالبہ ہے، اور الحمدللہ ہم اس آیہ مبارکہ پر گفتگو کرنے کے لیے اگر ہم یہاں بیٹھیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ آیہ مودت پر گفتگو ہو اور ہمیں اپنے مجمع کو یہ بھی سمجھانا پڑے کہ قربہ کون ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، اس لیے کہ قربہ جن کو سمجھانا پڑے وہ اور لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اجر رسالت کا مطالبہ کیا ہے۔ رسالت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، پیغمبر کی 23 سال کی ظاہری تبلیغ اور 40 برس کی خاموش تبلیغ کو، یعنی 63 سال کی حیات طیبہ کو سمیٹ کے جب ایک جملے میں بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں رسالت، اور اللہ جو مانگ رہا ہے وہ ہے اجر رسالت۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل یعنی حضور مکے میں تشریف لائے اور اس کے بعد پیٹ پر پتھر باندھا، کانٹوں پر چلے، کوڑا پھینکا گیا، زحمتیں ہوئیں، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سوشل بائیکاٹ ہوا، شاب ابی طالب میں محاصرہ رہا، خدیجہ جیسی عظیم ترین خاتون دنیا سے رخصت ہو گئیں، ابو طالب جیسا شفیق چچا دنیا سے چلا گیا، عظیم ترین زحمتیں پیغمبر نے سامنے اٹھائیں، لیکن اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے، شریعت پہنچانے کے لیے، مذہب پہنچانے کے لیے بڑی زحمتیں کیں، لہذا حضور نے جو کچھ کیا وہ سب رسالت کی حیثیت سے، یعنی اگر پتھر مارے گئے تو رسول کو، کانٹوں پر چلا تو رسول،
زحمتیں ہوئیں تو رسول پر کوڑا پھینکا گیا تو رسول پر محاصرہ کیا گیا تو رسول کا زحمتوں کا سامنا ہوا تو رسول کو زوجہ جناب خدیجہ جیسی جس کی دنیا سے رخصت ہوئیں وہ رسول تھے، ابو طالب جن کے چچا تھے وہ رسول تھے، لہذا یہاں ہر قدم رسالت کی حیثیت سے، ہر کام رسالت کی حیثیت سے۔ پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی تو رسول نے فرمائی، لہذا جو کچھ مکے کی زندگی میں ہوا وہ سب رسالت ہے۔ مکے کے بعد حضور مدینے میں تشریف لے آئے، نماز پہنچائی تو رسالت، روزہ بتایا تو رسالت، حج بتایا تو رسالت، غریبوں کا حق بتایا تو رسالت، بیواؤں کی سرپرستی کا طریقہ سکھایا تو رسالت، بیٹھنے کے طریقے بتائے تو رسالت، گفتگو کرنے کے آداب سمجھائے تو رسالت، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے مولا علی کو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا تو رسالت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا اٹھنا رسالت، بیٹھنا رسالت، سونا رسالت، جاگنا رسالت، بولنا رسالت، خاموشی رسالت، صلح رسالت، جنگ رسالت۔ جب ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا تو ایک لفظ بنا رسالت، اور اللہ نے مانگا اجر رسالت، اور اجر رسالت میں کس کا مطالبہ ہے کہ قربا سے مودت کا مطالبہ ہے۔ اب امت مسلمہ کے جیسا قربا سے مراد اصحاب کرام ہیں، انصاف کر کے مسلمان ہمیں بتائیں کہ پیغمبر کی 63 سال کی محنتوں کا بدلہ کسی ایسے کی محبت کیسے ہو سکتی ہے کہ جس نے خود آدھی زندگی کفر میں گزار دی ہو۔ غور فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد وعلى محمد۔ غور کرنے کی بات ہے یا نہیں کہ کسی ایسے سے کیسے اللہ مودت کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس کی خود آدھی زندگی، وہ 80 برس میں مسلمان ہوئے، وہ 90 برس میں مسلمان ہوئے، وہ 70 برس میں مسلمان ہوئے، یعنی آدھے سے زیادہ زندگی ان کی کفر میں گزر گئی، اور اللہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب انہی سے مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں اصحاب، اور کچھ اصحاب کے پاس زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ ازواج کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن بھائی ازواج کا معاملہ بھی بڑا سیریس، اس لیے کہ ازواج ظاہر ہے کہ لائق احترام ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ازواج رسالت ہیں وہ لائق احترام ہے۔ ہمارے دو چار سے جو جھگڑا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو ازواج مطہرات ہیں وہ لائق احترام ہے۔ خدیجہ جیسی زوجہ ہو تو ہمارے جانیں ان پر قربان ہو جائیں، صفیہ جیسی زوجہ ہوں تو ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں، ام سلمہ جیسی خاتون ہوں تو لاکھوں سلام ہماری طرف سے اس عظیم خاتون کو، اس لیے کہ یہ سب پیغمبر کی ازواج ہیں۔ مگر غور کرنے کا بات ہے کہ ان کی عظمت پر، ان کی عفت پر، ان کی شان پر، ان کی جلالت پر، ان کی فضیلت پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ازواج رسالت کی اہمیت جو ہے وہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ وہ رسول کی زوجہ ہیں، چونکہ رسول کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ جو انکہتوں نے رشتہ جوڑا ہے اس کی وجہ سے شرف باقی ہے۔ توجہ فرمانے بھائی، یہ جو انکہتوں نے رشتہ جوڑا ہے اس کی وجہ سے شرف باقی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انکہتوں نے رشتہ جوڑا ہے تو تعلق تو رشتہ توڑ بھی سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، غور کرنے کی بات ہے، یعنی دوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انکہتوں باقی ہے عظمت باقی ہے، اور اگر یہ انکہتوں تعلقوں میں تبدیل ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور نہ یقین آئے تو دیکھ لیجئے کہ جب مولا علی نے امام حسنین کو بھیج کے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ خاموشی سے جاتی ہیں تو جاتی ہیں، اور نہیں جاتی تو ہم وہ حق استعمال کریں جو مجھے رسول اللہ دے کے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلى محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد وعلى محمد۔ غور کرنے کا مسئلہ، ایک صلوات بھائی اور پڑھنے بلند آواز سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اصحاب سے مودت ہے اور نہ ازواج سے محبت ہے، تو پھر قربا کچھ خاص لوگ ہیں جن سے اللہ نے مودت کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا یہ قربا ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، اور ظاہر اہل نظر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو قربا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ یعنی اگر اس فقرے کا مصداق حقیقی تلاش کیا جائے تو جو فرما رہے ہیں تو کوئی ایک ایسی خاتون ہے کہ جو قربا ہے۔ اب لیکن یہ کہ بہرحال قرینہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں مرد عورت کی خانی خواتین اور مردوں کی ملی جلی تعداد ہو، اور اگر اس تعداد میں خواتین زیادہ ہیں تو مؤنث کا صیغہ غالب آئے گا، اور اگر مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو مذکر کا صیغہ غالب آئے گا۔ قربا سے مراد مصداق حقیقی جو ہیں وہ تو سب آپ جانتے ہیں،
لیکن جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ سے کہ سرکار آپ بتائیے کہ قربہ کسے کہتے ہیں، تو پیغمبر نے ایک لفظ میں جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ قربہ سے مراد حسنین ہیں، مولا علی ہیں اور جناب سیدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے جو قربہ کی فہرست بتائی اس میں 5 افراد کے نام لیے، یعنی خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جناب معصومہ عالم، امام حسنین شریفین اور مولا علی، یہ 4 افراد جو ہیں یہ پیغمبر کے قربہ ہیں۔ اب اگر آپ اس فہرست کو دیکھیے تو اس میں 3 مرد نظر آ رہے ہیں اور 1 خاتون نظر آ رہی ہیں، اور صیغہ جو اللہ نے استعمال کیا وہ مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ قرینے کی بھی اگر بات تھی تو یہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، کہ اس لیے کہ مرد 3 ہیں، خاتون اکیلی بھی معصومہ عالم ہیں، لیکن اللہ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر یہ مجمع محسوس کرے تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے قرینے کے خلاف مؤنث کا صیغہ استعمال جو کیا ہے یہ قرینے کے مطابق نہیں کیا ہے، فاطمہ کی فضیلت کے مطابق کیا ہے، اس لیے کہ جب تعارف کا مرحلہ آئے گا تو ان مردوں کے ذریعے اس خاتون کا تعارف نہیں کرایا جائے گا، بلکہ اس خاتون کے ذریعے ان مردوں کا تعارف کرایا جائے گا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ لہذا اللہ نے قربہ سے مراد اہل بیت رسالت ہے، یعنی جناب معصومہ عالم ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اس سے مودت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، لیکن کس حوالے سے کیا کہ اجرن، لفظ اجر استعمال فرمایا۔ ماشاءاللہ اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سے تو 4 منٹ اجازت ہو تو اس مسئلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں کہ یہ جو اجر ہے یہ ہمارے ہاں بہت آسان اور عرف عام میں بہت زیادہ بولا جانے والا لفظ ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے اوپر بڑی دقت طلب گفتگو کرنا پڑے کہ اجر کسے کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سمجھتے ہیں کہ اجر کیا ہے، یعنی اجرت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ ہم تم سے رسالت کی اجرت میں تم سے کچھ چاہتے واتے نہیں، بس تم ایک کام یہ کرو کہ قرابت داروں سے مودت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہ کے بھی اللہ جو چاہتا ہے اسے اجر رسالت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ سنیے قبلہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اجر ہے، اجر ہمیشہ دیا جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیے جانے والے چیزوں میں بہت سے لفظ ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے اجر، ایک لفظ ہے صلہ، ایک لفظ ہے جزا، اور اسی خاندان میں ایک لفظ ہے عطا۔ جزا، صلہ، عطا اور اجر، یہ جو لفظ ہیں یہ ہیں اسی خاندان کے، مگر کیفیت بدلتی ہے تو لفظ بدل جاتا ہے۔ عطا کہاں ہوتی ہے، جزا کسے کہتے ہیں، اجر کسے کہا جاتا ہے، صلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ آجائے مودت کا فلسفہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اجر کا ہے۔ اجر ہمیشہ محنت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ ایک مزدور صبح آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے آیا، دن بھر وہ محنت مزدوری کرے گا، جب رات کے وقت کام چھوڑ کے واپس جانے لگے گا تو آپ اسے کچھ رقم دیتے ہیں۔ یہ جو رقم ہے یہ جزا نہیں ہے، یہ صلہ نہیں، یہ عطا نہیں، یہ ہے اس کی محنت کی اجرت۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے اس کی محنت کی اجرت، اس لیے کہ اگر یہ آپ نے اسے ادا نہ کی تو وہ بھلے خاموشی سے کمزور ہونے کی بنیاد پر چلا جائے، مگر روز محشر خدا آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر جو ہے وہ محنت کے بدلے میں۔ تو پھر جزا کہاں ہے، کہ جزا قرآن میں ایک لفظ آیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزا بھی دی جاتی ہے، مگر جزا کا اجرت سے مسئلہ الگ ہے۔ اجرت محنت کے بدلے میں ہوتی ہے، جزا نیکی کے بدلے میں ہوتی ہے۔ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ نیکی کی تو اس کا بدلہ سوائے نیکی کے نہیں ہو سکتا، اور پھر پہلی نیکی کرنے والا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے نیکی کی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس نیکی کا بدلہ کچھ ہو سکتا ہے تو سوائے نیکی کے کوئی دوسری شے ممکن نہیں ہے، لہذا نیکی کا بدلہ نیکی، لہذا اجرت محنت کے بدلے میں اور جزا نیکی کے بدلے میں۔ اور ایک تیسری چیز ہے صلہ۔ یہ صلہ کہاں ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے قبلہ محبت کے بدلے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، صلہ ہوتا ہے قبلہ محبت کے بدلے میں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہاں سے جو روٹیاں گئی تھیں وہ گئی تھیں محبت میں۔
توجہ ہے یعنی جو روٹیاں گئی تھیں وہ گئی تھیں محبت میں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے بڑا نازک لیکن غور کرنے کے قابل ہے. وہ اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کہ جو مریم کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. توجہ ہے یعنی یہ بھائی غور فرما رہے ہیں. اللہ قرآن مجید میں جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے وہ کھانا کھاتے تھے. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں سے مراد کون؟ جناب مریم اور جناب عیسیٰ. تو بھیا اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تو اس میں کون ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ آپ نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، یہ مومنین بیٹھے ان میں سے کون ایسا ہے جو کہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے؟ سبھی کھانا کھاتے ہیں. لیکن اللہ یہ خاص طور سے مریم کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں؟ عیسیٰ کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں؟ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ سبھی کھانا کھاتے ہیں. مگر اللہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے خاص طور سے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں؟ علماء مفسرین سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے لوگ وہ باتیں کرنے لگے کہ جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. نہیں توجہ فرمائی بھائی آپ نے؟ غور فرما رہے ہیں. جن کے لیے لوگوں نے وہ باتیں کی کہ جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لہذا اللہ نے نفی کے طور پر یہ ثبوت پیش کیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھانا اللہ کا کام نہیں ہے. نہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں بھائی یا نہیں پہنچ رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں یعنی فرما رہے کھانا کھانا اللہ کا کام نہیں ہے. لہذا مریم کھانا کھاتی ہیں اس لیے وہ خدا نہیں ہے. عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں اس لیے وہ خدا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم یہ مجمع سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، اور سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ جو اللہ مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے خدا نہ ہونے کے ثبوت میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، وہی سورہ دہر میں اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے بھائی. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہی اللہ کہہ رہا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. اجازت ہو تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہاں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کھانا کھانے کا تذکرہ اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے، اور یہاں کھانا کھلانے کا تذکرہ اللہ کی رزاقیت کو بچا رہا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآلہ. مریم کھانا کھاتے ہیں تاکہ توحید بچ جائے، اور اہل بیت کھانا کھلاتے ہیں تاکہ رزاقیت بچ جائے. صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآلہ محمد. بارہ تو یہ ہے صلہ. صلہ ہمیشہ محبت کے بدلے میں. بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ روٹیاں جو گئی تھیں یہ محبت میں گئی تھیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی صلے کے یا شکریہ کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم تو یہ کام اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. لہذا ہم جو تمہیں روٹیاں کھلا رہے ہیں کس لیے؟ محبت میں. جزا نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے. اب یہ تو روٹیاں بھیج رہے ہیں محبت میں، اور ظاہر ہے کہ محبت میں آتا ہے صلہ. اب جو صلہ وہاں سے آیا تو کیا آیا؟ کہ جنتوں و حریرا، جنت بھی آیا اور حریر جنت بھی آیا. لیکن بھیا بہت توجہ سے سنیے کہ جنت بھی آیا اور حریر جنت بھی آیا. صلے کا مسئلہ یہ ہے کہ صلہ ہلکا بھی ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے. یہ جو روٹیاں یہاں سے گئی تھیں یہ وزنی تھیں، جنت جو وہاں سے چلی تو وہ ہلکی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ساتھ میں جنت ہی بھیجی گئی، رب العالمین کا شکریہ بھی آیا. توجہ ہے، رب العالمین کا شکریہ بھی آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنت اور شکریہ دونوں برابر ترازو کے پلے میں رکھی جائیں تب فاطمہ کی روٹیوں کے برابر آتے ہیں. لہذا یہ ہے صلہ. صلہ صلہ یعنی محبت کے بدلے میں. جنت صلے میں آئی. اب جزا نیکی کے بدلے میں، اجرت محنت کے بدلے میں، صلہ محبت کے بدلے میں. اب اس خاندان کا سب سے لفظ عظیم لفظ رہ گیا عطا، جو ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت بھائی سب سے الگ. یہ جو عطا ہے یہ صلہ نہیں ہے، یہ جو عطا ہے یہ جزا نہیں ہے، یہ جو عطا ہے یہ اجرت نہیں ہے، مگر یہ کہ عطا ہے. اب اسے کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عطا کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں لفظ عطا کی تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید بات آپ تک پہنچ جائے کہ عطا کسے کہتے ہیں. جزا نیکی کے بدلے، صلہ محبت کے بدلے، اجر محنت کے بدلے. مگر عطا کیا ہے؟
عطا کہتے ہیں ظرف دیکھ کے دی جانے والی عظیم ذمہ داری کو. توجہ ہے یا نہیں؟ عطا کہتے ہیں ظرف دیکھ کے دی جانے والی عظیم ذمہ داری کو. قریب کروں پیغمبر کریں واللہ لآتین غدا رجلا کرارا غیر فرار. خدا کی قسم کل میں علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم میں علم اسے عطا کروں گا کہ جو مرد ہوگا. اور سنیں گے انا آتینا کل کوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ظرف علی جیسا ہو تو عطا علم جیسی ہوتی ہے، اور جب ظرف محمد جیسا ہو تو عطا فاطمہ جیسی ہوتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. قبلہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ہے عطا یعنی ظرف دیکھ کے. لہذا پیغمبر کو اللہ کہہ رہا انا آتینا کل کوثر. اور قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات اور کرنے کی بھی ہے اور بیان کرنے کی بھی ہے اور محسوس کرنے کی بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عطا ہوتی ہے ظرف کے مطابق. تو اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ آپ جو یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور مسکرا کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جزا کے بدلے میں نہیں لگا رہے ہیں، صلہ کے بدلے میں نہیں لگا رہے ہیں، اجرت کے نتیجے میں نہیں لگا رہے ہیں. بھیا جس نے محمد کو فاطمہ عطا کی ہے اسی نے آپ کو محبت اہل بیت عطا کی ہے، اور یہ اسی محبت اہل بیت کا اثر ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا محبت اہل بیت سے جو رشتہ ہے وہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ جس نے قلب محمد پر قرآن نازل کیا ہے اسی نے ہمارے دلوں میں ولایت علی کو نازل کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ہے عطا. لہذا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے اجر رسالت کا مطالبہ نہیں کرتے مگر اگر کچھ چاہتے ہیں تو پھر قرابت داروں سے مودت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربا ہمارے یہاں موضوع بحث نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں قربا کون ہے، لیکن ایک مسئلے وہ بحث ضرور ہوگی کہ یہ مودت کیا ہے. اس لیے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں محبت اور مودت. دونوں لفظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ عربی وسیع زبان ہے، اس کے دامن میں الفاظ زیادہ ہیں. اردو عربی کے مقابلے پر چھوٹی زبان ہے، اس کے دامن میں الفاظ کی کمی ہے. یہاں ترجمہ مطلب کام چلایا جاتا ہے. اہل نظر اور اہل زبان بھی تشریف فرمائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مودت اور محبت یہ دونوں لفظ تو عربی کے ہیں مگر اردو کے دامن میں ایک ہی لفظ ہے محبت. تو محبت کا ترجمہ بھی محبت اور مودت کا ترجمہ بھی محبت. لیکن اگر یہ دونوں ایک ہیں تو یہ اللہ لفظ الگ الگ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ حدیث قصہ میں الگ استعمال ہوئے، دوسرے موقعوں پر بھی استعمال ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ محبت اور ہے اور مودت اور ہے. بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں اس سلسلے میں. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور ہے محبت اور ہے. محبت کا معاملہ یہ کہ جہاں جو جہاں رہتا ہے بہت پرانی اور بہت عام مثال ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اسے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے. مثلا آپ کو اپنے علاقے سے محبت ہے، ہمیں اپنے علاقے سے محبت ہے. آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، ہم کو اپنے گھر سے محبت ہے. آپ کو اپنے شہر سے محبت ہے، ہمیں اپنے شہر سے محبت ہے. آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. اور اس کی بڑی دلیلیں ہیں. مثلا محلے سے محبت، گھر سے محبت کی دلیل یہ کہ جو اطمینان و سکون آپ کو اپنے گھر میں ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، جو ہمیں اپنے گھر میں سکون ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. علاقے سے محبت کی دلیل یہ محلے سے کہ آپ کو اپنے محلے سے محبت ہے، ہمیں اپنے محلے سے محبت ہے. خاص طور سے لکھنؤ والے تو خاص طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی اپنے محلے کی خود برائی کر سکتا ہے لیکن دوسرے سے نہیں سن سکتا. ہاں مثلا اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں یہ سمجھیں گے اس بات کو کہ آپ دیکھیے کہ کسی محلے میں جائیں تو کہتے صاحب جو میر انیس نے کوفہ کہا ہے وہ یہی ہے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے جو میر انیس نے کوفے کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی ہے، لیکن جب آپ اس کے محلے کو کہیے آپ کا محلہ کوفہ ہے تو ناراض ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ خود اپنی زبان سے اپنے محلے کو کوفہ کہنے کے لیے تیار ہیں مگر کسی دوسرے کے منہ سے اپنے محلے کو کوفہ سننے کے لیے تیار
نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے محلے سے محبت کرتے ہیں۔ شہر سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا شہر آپ کو پسند ہے، ہمارا شہر ہم کو پسند ہے۔ آپ کے شہر کو ہمارے شہر میں کسی نے تنقید کر دی، ہمارے شہر کو آپ کے شہر میں کسی نے تنقید کر دی، تو اسے تعویل دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یوں ہے اور یوں ہے، اس طرح ہے۔ یہ تعویل بتا رہی ہے کہ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں۔ ملک سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ کے ملک کی نیابت کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہے اور اسے فتح یابی ہو رہی ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں، اور خدا نخواستہ کسی قسم کی شکست ہے تو آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ بہت آسان مثال، اس سے آسان مثال ہے، اور کیا بھی خدمت میں عرض کروں، مثلا کرکٹ کی ٹیم کھیل رہی ہے ہمارے ہندوستان کی کسی دوسرے ملک میں، اور وہ جیت کے آ گئی، پتہ چلا وہ وہاں فتح یاب ہوئے اور جیتے، اور یہاں جشن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پاکستان کے ہارنے پر غم مناتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، لیکن یہ کہ باتیں فطری طور پر ہیں ایسی نہیں ہیں۔ یہ جو ملک کی خوشی فتح یابی پر جشن منا رہے ہیں، کیوں؟ کیا وہ جو رقم ان کو جیتنے کے نتیجے میں ملے گی وہ ملک کی عوام میں تقسیم کریں گے؟ کہنا آپ سمجھے ہی نہیں، وہ 12-13 لوگوں کا مسئلہ تھوڑی ہے، وہ ہمارے ملک کی نیابت کر رہے ہیں، ان کی فتح پر خوش ہونا ملک کی فتح پر خوش ہونا ہے، لہذا ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ہے محبت کی دلیل، جو جہاں رہتا ہے وہاں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس میں اور مودت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مودت اور محبت کے درمیان محبت کی کیفیت کا فرق ہے۔ مچھلی، سانپ اور مثلاً مثال طور پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے، سانپ بھی رہتا ہے، مینڈک بھی رہتا ہے، کچھوا بھی رہتا ہے، یہ چاروں جانور پانی میں رہتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے، سانپ بھی رہتا ہے، مینڈک بھی رہتا ہے، کچھوا بھی رہتا ہے۔ جو جہاں رہتا ہے اسے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب مچھلی کو بھی پانی سے محبت ہے، اور کچھوے کو بھی پانی سے محبت ہے، اور مینڈک کو بھی پانی سے محبت ہے۔ لیکن اگر آپ مچھلی کو نکال کے پانی سے خشکی میں رکھ دیجیے تو وہ زندہ رہ لے گا، مینڈک کو نکال کے پانی سے خشکی میں رکھ دیجیے تو وہ زندہ رہ لے گا، کچھوے کو نکال کے پانی سے خشکی میں رکھ دیجیے تو وہ زندہ رہ لے گا۔ لیکن اگر آپ مچھلی کو نکال کے پانی سے خشکی میں رکھ دیجیے تو وہ مر جائے گی۔ کیوں؟ محبت ہے صرف مچھلی کو جو پانی کے باہر مر گئی باہر، اور یہ جو پانی کے باہر زندہ، انہیں محبت نہیں ہے، کذاب نہیں، محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ پانی میں رہتے نہیں، لہذا رہنا بتا رہا ہے کہ محبت ہے۔ مگر اس مچھلی کی محبت میں اور ان تینوں جانوروں کی محبت میں فرق کیا ہے کہ مچھلی کو پانی کے باہر موت آ گئی اور یہ تینوں پانی کے باہر بھی زندہ ہیں۔ توجہ فرمائیے بھائی، یہ تینوں پانی کے باہر بھی زندہ ہیں اور مچھلی کو پانی کے باہر موت آ گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ فلسفی یہ بتائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی اور تینوں جانوروں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کو صرف پانی سے محبت ہے، انہیں پانی سے بھی محبت ہے اور خشکی سے بھی محبت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، انہیں پانی سے بھی محبت ہے اور خشکی سے بھی محبت ہے۔ اب سمجھے آپ، اگر آپ کی فہرست مجمع میں کوئی آگے کہ صاحب آپ ہی اہل بیت سے محبت تھوڑی کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عباس افتخاری صاحب قبلہ کی تشریف لیں، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بواد ولد پڑھ دیں مولانا عباس۔ تو غور فرما رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی کے باہر جو زندہ ہیں وہ ان کو پانی سے بھی محبت ہے اور خشکی سے بھی محبت ہے، اور یہ کہتے ہیں صاحب ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی مثال انہی تینوں کی جیسی ہے جو پانی میں بھی زندہ ہیں اور خشکی میں بھی زندہ ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر محبت نہیں کرتے بلکہ ہماری محبت زندگی بن گئی ہے، نتیجہ یہ کہ اگر عشق اہل بیت کا سمندر ملے گا تو زندہ رہیں گے ورنہ موت آ جائے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے مودت اور قبلہ محبت۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ بہت سی عظیم ترین چیزیں کہ میں نے کسی موقع پر تذکرہ بھی کیا ہو کہ محبت اور مودت بات کی منزلیں ہیں، بڑے سخت مسائل، آسان نہیں، اس لیے کہ صرف زبان پر معاملہ ہونا اور حقیقت میں اگر بات کی جائے تو بات ہی کچھ اور، اس لیے کہ سب سے اہم ترین چیز ہے عقیدہ۔
توجہ فرما رہے ہیں. لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے لیے ضروری ہے ایمان. لیکن ایمان کی بھی دو کیفیتیں ہیں. ایک ہے ایمان بالعلم اور دوسرے ہے ایمان بالجہالت. اگر ایمان علم کے ساتھ ہے تو منزل کچھ اور اگر ایمان جہالت کے ساتھ ہے تو منزل کچھ اور. میں سمجھتا ہوں بات رائے گا نہیں جائے گی کہ اگر ایمان ہو اور جہالت بھی ہو تو بیماری ہو جاتی ہے شک کی. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ شک کہاں ہوتا ہے اس مجمع کو نہیں بتانا پڑے گا. شک وہیں ہوتا ہے جہاں بات آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ کس طرح ہو گیا. اور نہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو منظر بھی آپ کی خدمت میں دکھا سکتے ہیں. پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنے والے تھے یا ایھا الذین آمنوا کی فہرست میں تھے, مگر حضور نے فرمایا کل میں معراج پر گیا تھا, زنجیر در ہلتی رہی, گرمی بستر واقعی رہی, وضو کا پانی سوکھا نہیں, میں چرخے ہفتوں پر ہو کے آ گیا. پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنے والا کہنے لگا کیسے ہو گیا. توجہ فرمانے, یہ کیسے کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ کیسے ہے شک. اب اس کو سمجھ میں آیا اور خوب آیا, لیکن کیسے آیا وہ نبی ربیع الاول کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ آیا اور خوب کیسے سے آیا, کہنے کا مطلب یہ کہ اسے ہوا شک. اور پھر ایک شک نے جب آگے سفر کیا تو پھر وہ موقع آیا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو پھر کہنے لگا کہ آج اتنا بڑا شک رسالت میں ہوا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا شک نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جاہل کو چھوٹے موٹے شک تو پہلے ہوتے رہے تھے, آج رسالت میں بڑا والا شک ہوا ہے. یہ ہے شک کا مسئلہ. لیکن جب معاملہ علم کی منزل میں آ جائے تو پھر ہوتا ہے یقین. یعنی ایمان کے بعد یقین کے لیے ضروری ہے علم. جب ایمان بالعلم ہو تو ہوتی ہے منزل یقین کی. کہاں ہے جناب ابراہیم اللہ سے کہنے کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے پوچھا کہ یقین نہیں ہے. خداوند عالم نے فرمایا کہ نہیں. جناب ابراہیم کہتے کہ نہیں یقین تو ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ اضافہ ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ اضافہ ہو جائے. بھائی اضافہ وہیں ہوتا ہے جہاں کمی ہو, جہاں گنجائش ہو وہیں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سے جناب ابراہیم چاہتے ہیں کہ کچھ اضافہ ہو جائے یقین میں. اللہ نے ان کو نسخہ بتایا, کیا کرو کہ جب 4 پرندے لاؤ اور ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ اور گوشت کو مخلوط کرو اور چاروں پہاڑوں پر رکھو, اور پھر اس کے بعد ان کی منقار کو آواز دو ہاتھ میں سنبھال کے, اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہی ہوا. جناب ابراہیم نے پرندے ذبح کیے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 4 پرندے ذبح کیے تھے, اس میں 2 حلال گوشت تھے اور 2 حرام گوشت تھے. اب حرام گوشت اور حلال گوشت سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے, بڑا نازک اور بڑا لطیف اشارہ ہے, اس لیے اس کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 4 پرندے ذبح کیے, 2 حلال گوشت اور 2 حرام گوشت, اور ان کے گوشت کو مخلوط کر دیا, اور اس کے بعد پکارا, اور جب پکارا تو حلال گوشت بھی آ گئے اور حرام گوشت بھی آ گئے. جب حلال گوشت والے کو پکارا تو حلال گوشت والا آیا, جب حرام گوشت والے کو پکارا تو حرام گوشت والا آیا. ایک بات ابراہیم کی آواز پر پرندوں نے آگے ثابت کر دی کہ حرام گوشت ہونا اور ہے اور حرام فطرت ہونا اور ہے. حرام گوشت ہو, توجہ کیجیے گا, ہاں حرام گوشت ہو مگر اگر نبی پکارے تو آ جاتا ہے, اور اگر حرام فطرت ہو تو پیغمبر پکارتے رہیں پہاڑ کی زینت تو بنا رہتا, نبی کی آواز میں نہیں آتا. لہذا انہوں نے آواز دیا, وہ سب کے سب آ گئے. جناب ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو گیا, ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا. سن رہا ہے مجمع, ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو گیا. اب آپ جانیے اور آپ کے مولا جانے, میں نہیں جانتا, لیکن جملہ سنا رہا ہوں جناب امیر کا. ابراہیم چاہتے تھے کہ یقین میں اضافہ ہو جائے, خدا نے نسخہ بتایا, ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو گیا. سنیں گے آپ, جناب امیر فرما رہے لا انکشف الغطا, نہیں پہنچا یہ مجمع, لا انکشف الغطا, اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے.
بھئی اضافہ وہاں ہو کہ جہاں کمی ہو۔ اب اگر آپ ہمارے جملے سے تائید کرتے ہیں تو ہم ایک جملہ بارگاہ جناب امیر میں ہاتھ جوڑ کے ضرور عرض کریں گے کہ یا علی، یقین میں اضافہ ہو نہ ہو دنیا والوں کے ہو، آپ کے یقین میں اضافہ ہو بھی تو کیوں ہو؟ اس لیے کہ پردے کے ادھر بھی آپ ہیں اور پردے کے ادھر بھی آپ۔ اور پھر یہ پردہ تو ہمارے آپ کے لیے ہے، اور بھائی سارا پردہ بھی اسی پردے کا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس غور فرما رہے ہیں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے یقین، لیکن ایمان بالعلم، ایمان بالعلم، توجہ ہے، یقین کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ اور میں اور قریب کر دوں، اس نسخے سے جو باتیں آسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو وہ جو سرکار کا معاملہ ہے، آقا کا معاملہ ہے، مولا کا معاملہ ہے، ان کا کیا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ غلاموں کی بات کریں، شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا بیمار ہے، توجہ کیجئے گا، اور آپ کوئی دعا اس پانی پر دم کر دیجئے، میں اسے پلا دوں تاکہ اسے شفا ہو جائے۔ انہوں نے اپنی انگلی اس پانی میں ڈبو دی اور کہا لے جاؤ اسے پلا دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ سرکار میں چاہتی تھی کہ کوئی دعا پڑھ دیں، آپ نے یہ اپنی انگلی پانی میں ڈبو دی، فرمانے لگے کہ لے جاؤ۔ اب یہ دیکھیے یقین، کہنے لگے کہ اسی پانی کو لے جا کے اپنے بیٹے کو پلا دو، شفا ہو جائے گی۔ اب سنیے یقین کس منزل پر، کیوں؟ فرمانے کے اس لیے کہ زندگی گزر گئی انہی ہاتھوں سے دفاع اہل بیت میں کتابیں لکھتے ہوئے۔ اگر ان انگلیوں اور ہاتھوں میں اتنا اثر بھی نہ آیا تو پھر ان کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ان کے حق میں قلم چلائے تو انگلیوں میں اثر ہو، اور تقریر کرے تو زبان میں اثر ہو، اور محبت کرے تو کردار میں اثر ہو۔ یہ ہے منزل یقین۔ لیکن جب یہ منزل یقین اپنے ساتھ منزل کمال پہنچتا ہے تو لفظ بنتا ہے معرفت۔ معرفت کا نتیجہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے محبت، اور محبت جب اپنے منزل کمال پر پہنچتی ہے تو کہلاتا ہے عشق، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مودت۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب اگر گفتگو ہو تو سمجھیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو عشق، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ صرف عشق ظاہری نہیں ہے، عشق میں ہوتا ہے قبلہ امتحان، اور امتحان میں ہوتی ہے قربانی، اور قربانی کے بعد ملتا ہے انعام۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لیکن بس قبلہ بات تمام ہو گئی، تقریباً 1 گھنٹے قریب ہو گیا، بس آخری 1 یا 2 باتیں سنیں اور بات تمام ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مودت ہے دراصل یہی عشق ہے جو کمال محبت تک پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک فرق میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، محبت میں اور مودت میں، اور بات تمام ہو جائے کہ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں۔ محبت بھی کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ شاید میں نے کسی موقع پر عرض بھی کیا کہ محبت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر محبت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو نفرت کے جذبے کو سمجھ لیجئے تاکہ محبت کا جذبہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہاں، غور کرنے کی بات ہے، پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادہ، یا یہ کہا حب علی جواز للجنہ، تو لوگ سمجھتے ہیں علی کی محبت جنت کا پروانہ کیسے ہو گئی؟ من نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ اسی محبت کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ ماں اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے، رات رات بھر جا کے کفالت کر رہی ہے محبت کی وجہ سے۔ باپ اولاد کی پرورش کر رہا ہے محبت کی وجہ سے۔ معاشرے میں امن و امان قائم ہے محبت کی وجہ سے۔ گھر والے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں محبت کی وجہ سے۔ شہر میں فساد نہیں ہو رہا ہے محبت کی وجہ سے۔ ملک میں امان قائم ہوگا تو
محبت کی وجہ سے، اور دلیل چاہتے ہیں تو ذرا دیر کے لیے اس لفظ محبت کو ہٹا کے دیکھیے، سوسائٹی سے، معاشرے سے، گھر سے، رشتوں سے، دوستی سے، رشتہ داریوں سے، شہر سے، ملک سے، اور پھر دیکھیے کہ اس محبت کو ہٹا دینے پر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اگر گھر سے محبت ہٹ جائے تو گھر میں فساد ہو جائے، محلے سے محبت ختم ہو جائے تو محلے میں فساد ہو جائے، شہر سے محبت کا خاتمہ ہو جائے تو شہر میں فساد ہو جائے، ملک سے محبت کا فقدان ہو جائے تو ملک میں فساد ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم کائنات کے برابر چلنے کے لیے جس عظیم ترین چیز کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں جذبہ محبت۔ یہ جذبہ محبت ہی نبض انسانیت اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب اگر کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے ہم کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کو دنیا میں جنت بنانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ محبت قائم کی جائے، تو ہر آدمی سر جھکا کے ہاں کہنے کے لیے تیار ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر محبت ہو تو دنیا جنت بن جائے گی۔ تو پھر ہم فوراً پلٹ کے ایک بات کہیں گے کہ جب دنیا کی محبت دنیا کو جنت بنا سکتی ہے تو علی کی محبت جنت پہنچا کیوں نہیں سکتی ہے؟ اہل بیت کی محبت جنت تک پہنچا کیوں نہیں سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت جب منزل کمال پر پہنچتی ہے، نہیں بلکہ لفظ بدل کے کہوں کہ محبتوں میں جب محبت کو معراج ہوتی ہے تو محبت اہل بیت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں محبت کا تذکرہ ہوا، جب بھی ہوا عجیب طریقے سے ہوا۔ مثلا مشہور بات ہے کہ شعراء نے کیا، فلسفی حضرات نے کیا، جب بھی کبھی تذکرہ محبت کا ہوا تو ہمیشہ محبت کے ساتھ گرمی کا ذکر ہوا۔ کہیں عاشق جل رہا ہے، کہیں بھن رہا ہے، کہیں شعلہ ہے، کہیں شبنم ہے، کہیں انگارے برس رہے ہیں، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، یہی سب کچھ محبت کے ساتھ ہے۔ لیکن جانیں قربان ہو جائیں سرکار صادق آل محمد پر کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ہماری محبت کی گرمی، جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کرنا، زیادہ دعا کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس زیادہ کے بارے میں سوائے صادق آل محمد کے کوئی ارشاد نہیں فرما سکتا۔ اس کی عادت جب تذکرہ کیا تو ٹھنڈک کا، خنکی کا، اور یہی ٹھنڈک ہے جو نار جہنم کو بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں بغض اہل بیت کی آگ ہی لگی ہوئی ہے تو پھر خدا ہی بہتر سمجھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ بس قبلہ بات تمام۔ اور یہ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے محبت، اور پھر محبت کے بعد مودت۔ تو محبت اور مودت میں فرق جو ہے کیفیت کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت نازک فرق ہے، اہل نظر سمجھیں۔ اور بس اسی کو بات تمام ہو کہ محبت اور مودت میں جو فرق ہے وہ ایک کیفیت کا فرق یہ ہے کہ جب تک عقل کا دخل رہے، بہت توجہ سنیے گا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، جب تک عقل کا دخل محبت میں رہے محبت کہلاتی ہے، اور جب عقل کا دخل درمیان سے ختم ہو جائے تو پھر مودت کہلاتی ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی بھائی آپ نے۔ جب تک محبت میں عقل رہے گی اس وقت تک محبت رہے گی، اور جب عقل کا معاملہ پیچھے رہ جائے گا تو پھر عشق کی منزل آ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مودت۔ دلیل یہ کہ دوست سے محبت کرتا ہے، عزیز سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے۔ رات کے کسی پہر میں آپ کے کسی عزیز نے کوئی فون کیا اور فون کر کے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اور جب اس نے مطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ جائیں گے تو ضرور، عمل تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ محبت ہے۔ اور محبت کی لغت میں لفظ نا کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، محبت میں نا کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حبیب اور محبوب کے درمیان نا کا کوئی کام ہی نہیں ہے قبلہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے کہ نا کا کام ہی نہیں ہے محبت کے درمیان۔ جائیں گے تو ضرور، مگر رات کے اس پہر جب ہمارے محب نے ہمیں فون کر کے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو اب عقل کا استعمال ہوگا، کسی طریقے سے معاملے کو صبح تک ٹالا جا سکتا ہے یا نہیں ٹالا جا سکتا، قریب کے ذریعے کوئی کام انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسرے کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ہمارے اور اس کے درمیان یہ جو عقل کام کر رہی ہے یہی بتا رہی ہے کہ محبت تو ہے، عشق نہیں ہے، یہ ہے عقل کا مسئلہ۔ لیکن جہاں محبت عشق کی منزل میں پہنچ جائے وہاں یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ خواب میں ابراہیم کو حکم دے رہا ہے کہ اسماعیل کو لے جا کے مینا میں ذبح کر دو۔
اب اگر ابراہیم محبت کرتے ہیں تو سوچیں گے لے جاؤں نہ لے جاؤں، دمبا آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن یہاں معاملہ محبت کا نہیں ہے، یہاں معاملہ عشق کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر توقف کے اسماعیل کو منا کے قربانی کے لیے ابراہیم نے لے جا کے بتایا کہ یہاں مسئلہ عجیب و غریب ہے کہ یہ منزل عشق ہے، لہذا ابراہیم اسماعیل کو لے کے منا کی قربانی گاہ میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مسائل ہی کچھ اور تھے۔ اب علماء نے بیان کیا کہ ابراہیم کو جو حکم دیا گیا وہ جبرائیل کے ذریعے کیوں نہیں دیا گیا اور خواب کے ذریعے کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاملہ محبت کا تھا۔ اگر جبرائیل آگے کہہ جاتے تو معاملہ شریعت کا ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر جبرائیل آگے کہہ جاتے تو مسئلہ شریعت کا ہو جاتا۔ اس لیے خواب میں دکھایا کہ معاملہ محبت کا ہے، دیکھوں کہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ اب میں رک کے یہاں بات بڑی اہم عرض کروں گا، قرآن کی آیت ترجمہ سے کام چلاؤں گا، آیت کی پوری عبارت ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو زنجیر زنی اور قمر زنی کا مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ٹھیک، مطلب کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں نہ پہن لو، آگ نہ لگا لو، فائر نہ کر لو، دریا سمندر میں نہ چھلانگ لگا دو، اس لیے کہ یہ اپنی حتیٰ کہ شریعت کا بنیاد ہے کہ مخدوش چھت کے نیچے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر چھت گر جانے کا خطرہ ہے، درار پڑی ہوئی ہے اس طرح سے، تو اس چھت کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے منع ہے، حرام ہے اس چھت کے نیچے نماز پڑھنا۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہلاکت ہے، لہذا اللہ نے اپنے نفس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اب مجھے کیا معلوم یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو خدا ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ہمارے جیسے گناہگاروں کو کہ جن کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو ختم نہ کرو، وہی اپنے خلیل سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہی اپنے خلیل سے کہہ رہا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو۔ وہی چاہتا ہے کہ نمرود آگ روشن کرے اور ابراہیم اس آگ کا سفر کریں۔ امام جعفر صادق ہارون مکی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس تندور میں چلے جاؤ۔ جب اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، تو یہ اللہ کیوں اپنے معصوم پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے معصوم بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں؟ مسئلہ یہ کہ معاملہ یہاں شریعت کا ہے اور وہاں محبت کا ہے، لہذا محبت میں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ اسماعیل آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ابراہیم لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ہارون مکی تندور کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ سنیے سنیے قبلہ، جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس امتحان لینے کا حق ہر آدمی کو نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے گا بھائی، کہ اس امتحان لینے کا حق ہر آدمی کو نہیں ہے۔ بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دینے کا حق اسی کو ہے کہ جو چھری کے نیچے دمبا بھیجنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں غور فرمائیے، توجہ کیجیے گا۔ جو بھی اسی کو ہر آدمی کو حق نہیں ہے، جو بھی چھری کے نیچے دمبے بیچنے کا حق رکھتا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ چھری کے نیچے اپنے بیٹے کو لٹا دینے کا حکم دے۔ جو بھی نمرود کی آگ کو گلزار کر دینے کا حق رکھتا ہے اسی کو حق ہے کہ نمرود کی آگ میں جانے کے لیے حکم دے۔ جو بھی تندور کی آگ کو گلزار میں بدل سکتا ہے اسی کو حق ہے، اسی کو حق ہے، اسی کو حق ہے کہ وہ اپنے محب کو تندور میں چلے جانے کا حکم دے۔ تو بھیا کما زنجیر کا مسئلہ بھی یہی ہے، ہر آدمی کے محبت میں زنجیر اپنی پوچھ پر نہیں ماری جا سکتی، ہر آدمی کی محبت میں کما نہیں لگائی جا سکتی، یہ اسی کی محبت میں لگائی جا سکتی ہے کہ جو زخم کو بھی پھولوں کا احساس بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔
सलावत पर मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ते हैं बुलंद आवाज से पर मोहम्मद वाले। ये मसला इसका है, इम्तिहान लेने का हक उसी को है जो इनाम देने की सलाहियत रखता हो। लिहाजा इम्तिहान, और जाहिर है कि फिर इम्तिहान, और हमारे जैसे भाई लोग इम्तिहान क्या देंगे, सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले इम्तिहान। लिहाजा अजीम तरीन मसला इम्तिहान। अब इस इम्तिहान के मसाइल अलग है, लेकिन बात तमाम हो गई। तो ये है मवद्दत। मवद्दत यानी इश्क, जो मोहब्बत के कमाल के बाद होता है। अब हम देखें हम कहाँ तवज्जो है। अब आमतौर पर लोग कहते हैं साहब इस मसले में तो खूब कहते हैं कि साहब जहाँ अली हो वहाँ हम। अरे ये हम थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं। हम थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं। हमारी हर मसले में जहाँ अली वहाँ कोई मसला ही नहीं है, कहाँ अली हो कहाँ हम। इसलिए किसी हवाले से आप देखिए उनकी ज़ाहिरी वजूद का तज़किरा हो तो भी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो काबे में आए तो काबा क़िबला हो गया। हम जिस मकान में आए, जिस इलाके में आए, जिस जगह आए वो जगह नजीस हो गई। आए थे नजिस, गए नजिस। हमारे लिए आसमान से एक तिनका भी नाजिल नहीं हुआ, इनके लिए आसमान से ज़ुल्फ़िकार नाजिल हुई। कहाँ अली कहाँ हम किसी मरहले में। और फिर उसके बाद जहाँ अली जहाँ हम वाला मामला अगर हो तो मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर से मोहब्बत से दावत की जाए और फिर उन्हें वही खिलाया जाए जो मौला अली खाते थे। और फिर इनसे पूछिए मियाँ जहाँ अली वहाँ तुम। अब कहेंगे नहीं कहाँ अली हो कहाँ हम। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तो मसला ही नहीं है, इसलिए कि कहाँ अली और कहाँ हम, और जहाँ अली वहाँ हम वाला मामला ये तो उधर से है। दलील दूँ आपकी खिदमत में, जहाँ अली वहाँ हम, ये हमारी तरफ से नहीं है, उधर से है। हम जिंदगी भर या अली या अली या अली या अली कहते रहे। मलकुल मौत आके हमें ले गए और हमारे अजीज़ों ने हमें नहला धुला के सफ़ेद कपड़े में लपेट के ज़मीन में दफन कर दिया। हम यहाँ से या अली कहते गए। यहाँ तो ज़िंदगी में ये मसला नहीं हो सका कि कहाँ अली और कहाँ हम। वो ये कहते हुए कब्र में ज़रूर चले आए कि जहाँ तुम वहाँ हम। हकीकत यही है कि कहाँ वो और कहाँ हम। बस बात तमाम हो गई। तो ये अजीम तरीन मसला इश्क और मवद्दत का मसला। अजर रिसालत अदा होगा तो बज़रिए मवद्दत होगा। और फिर जाहिर है कि मवद्दत के बहुत से तरीक़े हैं। बस बात ख़त्म हो गई। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मवद्दत वो भी ख़ानदान रिसालत से। और क़ुरबा की मिज़ाक़ हकीकी को अगर तलाश करें तो वही एक ख़ातून कि जिसके लिए हुजूर को मेराज हो गई। तवज्जो है, बस एक जो जुमले सुन लीजिए बात तमाम हो। हुजूर को मेराज हो गई। पैगंबर एक मरतबा आसमान पर नहीं गए, कई मरतबा गए, मुतअद्दिद मरतबा गए। लेकिन अर्ज़ करूँ कि हर मरतबा जाना मेराज नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि हर मरतबा जाने का मकसद फातिमा नहीं थी। जब मकसद फातिमा के तहत खुदा ने मेराज पर बुलाया तो हुजूर को मेराज हो गई। और जब बुलाया था तो सिर्फ ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए नहीं। तवज्जो है, बहुत तवज्जो जसारत कर रहा हूँ। इस्लाह फरमाने का हक़ रखते हैं ज़ियारत के लिए। अल्लाह ने कहा हम ले गया पाको पाकीज़ा वो ज़ात सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लायक़ तस्बीह है वो कि जो अपने बंदे को ले गया। क्यों? का ताकि अपनी अजीम निशानी को दिखाए यानी ज़ियारत कराए। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ियारत कराने के लिए अल्लाह ने बुलाया था। ज़ियारत कराने के लिए माशाअल्लाह बकसरत ज़ायरीन बैठे हैं और जो नहीं गए हैं खुदा उन्हें जल्द अज जल्द तौफ़ीक़ ज़ियारत अता फरमाए। और हम सबको मुसलसल अतबाद आलिया की ज़ियारत नसीब हों। आप भी जाते हैं ज़ियारत करने, हम भी जाते हैं ज़ियारत करने, तमाम तर ज़ायर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। क्या होता है कि जब ज़ियारत करने के लिए जाते हैं मकसद तो एक होता है ना ज़ियारत,
زیارت، کریم کی زیارت، رحیم کی زیارت، آقا کی زیارت، مولا کی زیارت، سرکار کی زیارت. جانے والے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے زیارت، لیکن وہ کریم ہی کیا جو زیارت کرنے والے زائر کو تبرک دے کے نہ بھیجے. توجہ ہے یا نہیں؟ جب بھی زائر جاتا ہے تو زیارت کے ارادے سے جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو تبرک لے کے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت کے ایک مختصر تحفے کو کہتے ہیں تبرک. تو جب ہمارے جیسے گناہگار ان کی یہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تبرک لے کے آتے ہیں، اور پھر اس نے زیارت کرنے کے لیے بلایا ہے اور اسے کہ جس نے سب کچھ انہی کے صدقے میں بنایا ہے، تو پھر وہ جا کے بغیر تبرک لیے کیسے واپس آتے؟ اور ظاہر ہے کہ جب زیارت کرنے کے لیے بلایا اور یہ گئے اور انہوں نے زیارت کی تو اس قلب توکل اللہ مرصع میں جس میں کوئی تمنا پیدا ہی نہ ہوئی ہو، اب جو تمنا نے کروٹ بدلی تو اللہ نے تبرک میں فاطمہ جیسی عطا کر دی کہ فاطمہ جیسی عظیم خاتون جو عطا کی، یہ معراج کا تحفہ تھا، یا یوں کہیے کہ معراج پر زیارت کا تبرک تھا، جسے بشکل بشریت فاطمہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد حضور اس دنیا میں جب تشریف لے آئے، وہ معراج سے واپس آئے تو عظیم تحفہ معراج معصومہ عالم کے نتیجے میں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہیں فرمایا کہ الفاطمۃ قلبی. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. آپ تو یہاں گریہ کرنے کے لیے تشریف لائیں، آنسو بہانے کے لیے آئیں، لیکن قریب سے قریب تر ایک جملہ عرض کرتا چلوں. جناب آغائے وحید خراسانی دام ذلہ العالی اپنی کتاب حلقہ وصل جو جناب معصومہ عالم کی حیات طیبہ پر انہوں نے لکھی ہے، قیامت کا فقرہ انہوں نے تحریر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے محسوس کیا تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو خاموش بیٹھے اس مسئلے میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جزو رسالت ہیں، صرف جزو رسالت نہیں ہے، فاطمہ عین پیمبر ہیں. توجہ فرمائیے بھائی، ہائے ہائے توجہ فرمائیے بھائی خدا کے لیے. فاطمہ عین پیمبر ہیں، جزو رسالت کا معاملہ اور ہے. اس لیے کہ عام طور پر یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ حدیثیں وہ بیان کی گئیں جو ہماری سمجھ میں آ سکیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آج تک جزو رسالت ہی والا مسئلہ نہ آیا تو اسے عین پیمبر کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ فرماتے کہ فاطمہ صرف پیغمبر کا جز نہیں ہے بلکہ عین پیغمبر ہیں. جز کا مسئلہ یہ ہے کہ جز اور کل میں مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کل ہے اس سے کچھ حصے کو جز کہتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عین پیغمبر ہیں. یہ اٹھی گویا پیغمبر اٹھے. ہائے ہائے توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ بولی گویا پیغمبر بولے. انہوں نے کلام کیا گویا پیغمبر نے کلام کیا. انہوں نے رفتار کو انہوں نے قدم بڑھایا گویا پیغمبر نے قدم بڑھایا. کیوں کہ انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. توجہ فرمائیے، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ عین پیمبر ہیں، عین پیمبر ہیں. اگر اس جملے کو دقیق طریقے سے سمجھنے میں مشکل ہو تو اور آسان کر کے عرض کروں، جناب شہزاد علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جب جنگ کرنے کے لیے آئے، ذرا سا ایک لمحے کے لیے ٹھہریے گا، تو جو انہوں نے رجس خوانی کی ہے یہ تو سب سمجھتے ہیں نا کہ جناب علی اکبر رفتار میں گفتار میں پیغمبر کی شبیہ پیغمبر سے. جناب علی اکبر نے جو رجس خوانی آ کے کربلا کے میدان میں کی وہ پورا رجس مجھے آپ کو نہیں سنانا ہے، صرف ایک فقرہ. وہ فرماتے کہ تم مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں. ہائے ہائے اور فرما رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں. بنا کے مطلب پیغمبر کا امامہ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہو، پیغمبر کی زرہ مجھے پہنا دی گئی ہو، پیغمبر کی سواری پر مجھے سوار کر دیا گیا ہو، پیغمبر کی تلوار میرے کمر میں حمایل کر دی گئی ہو اور میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. کہتے ہیں کہ میں محمد بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ محمد میرے خون میں بستے ہیں. ہائے ہائے توجہ فرما رہے، محمد میرے خون میں بستے ہیں. علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ محمد میرے خون میں بستے ہیں. اور یہاں مسئلہ ظاہر ہے کہ جب
یہاں معاملہ بیٹے کے بیٹے کا ہے، تو اگر فاطمہ زہرا کا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عین پیغمبر کا مسئلہ حل ہو گیا ہو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ولایت کے تحفظ کے لیے کوئی صحابی آگے کیوں نہیں آیا اور فاطمہ صحابی ولایت کی حفاظت کرنے کے لیے کیوں اٹھی۔ توجہ فرمائیے بھائی، خدا کے لیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے اس مسئلے پر کہ کسی صحابی نے ولایت کا تحفظ کیوں نہیں کیا اور فاطمہ نے ولایت کا تحفظ کیوں کیا۔ مسئلہ یہ کہ جس کا پیغام ہو وہی تو بچانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ توجہ کیجئے بھائی، جس کا پیغام ہے وہی تو ولایت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب یہ اگر عین پیغمبر نہ ہوتی تو ولایت کا تحفظ نہ کرتی۔ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پر اٹھانا محمد کا کام تھا اور مسجد النبوی میں بچانا فاطمہ کا کام تھا۔ صلوات بر محمد والے عظیم مقصد عین پیغمبر۔ ظاہر ہے کہ ہر پیغام کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا پیغام ویسی قربانی۔ اگر مسلمانوں کو اسماعیل کی قربانی یاد ہے تو ذرا غیرت دار ہونے کا ثبوت پیش کریں اور محمد کی بیٹی کی قربانی بھی یاد رکھیں کہ اگر وہاں اسماعیل کے گلے پر چھری آ کے پلٹ گئی تو یہاں ولایت کے لیے محمد کی بیٹی 18 سال کے سن میں مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے گئی۔ صبت علیہ مصائب، صبت علی الایام صلی اللہ علیہ۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت۔ مصائب کا قبلہ معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہی تمام چیزوں کو بکثرت سنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ویسا اثر ہمارے دلوں پر ان فقرات کا نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے، کہ ذرا سا احساس ہو تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اگر اس بی بی کے مرثیے کے فقرے کو محسوس کر سکیں آپ کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، یہ وہ مصیبتیں ایک سوالیہ نشان ہے امت کے لیے کہ امت سوچے کہ کون سی مصیبتیں پڑیں۔ دروازہ جل جانا معمولی مسئلہ نہیں ہے، صرف جلایا نہیں گیا بلکہ پہلو پر گرایا بھی گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دربار میں اپنے حق کے لیے کئی گھنٹے تک بی بی کا کھڑا رہنا، اور پھر امت مسلمہ کا بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہنا، ایسے ظلم کی اہمیت رکھتا ہے کہ بی بی فرما رہی کہ اگر یہ ظلم دن پر ہوتا تو وہ رات میں بدل جاتے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عمری کیا ہے، 18 برس کے سن میں بی بی عصے کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، اور پھر وہی امت کی ستائی، پیغمبر کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مسلسل رضائے معصومہ کا اہتمام ہے، یہاں بھی 2 دن اور مجالس کا اہتمام ہے، اور دیانت الدولہ کی کربلا میں کل 6 بجے شام کو خواتین میں مجلس عزا منعقد ہوگی اور تابوت اٹھے گا۔ آپ حضرات اپنے گھر میں مطلع فرمائیں، اور پرسوں 8:30 بجے دیانت الدولہ کی کربلا میں مجلس ہوگی، اور اس کے بعد جلوس عزا برآمد ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس بی بی کا ماتم ہے کہ جس نے گریہ کے لیے تو خود پیغمبر سے پوچھا تھا یہ بتائیے میرے بچے پر روئے گا کون۔ مجلسیں اور پھر یہ تو شہر عزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاوہ مسرت کی تاریخوں کے شاعری کوئی ایسا دن ہوتا ہو جس دن اس شہر میں کوئی مجلس نہ ہوتی ہو، لیکن ان مجلسوں میں اور اس مجلس میں فرق ہے۔ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تو بی بی تشریف لاتی ہیں، لیکن ہر مجلس میں فاطمہ کو پرسا ہوتا ہے، لیکن ان مجلسوں میں فاطمہ کا پرسا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ یہاں پرسہ لینے کے لیے صف تعزیت پر کون کون آیا ہے کوئی نہیں جانتا. عجب نہیں نبی اعظم بالوں کو بکھرا کے سر برہنہ فرش ماتم پر آئے ہوں کہ عزادار جوان بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. وہ کہ جو دنیا سے اس عالم میں رخصت ہو گئی کہ کمر پہلو شکستہ ہو گیا، بازو پر نیل کا نشان، بس عزیزوں مجلس تمام ہوئی، فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئیں، ظلم و ستم سہتے ہوئے تذکرہ آ گیا بی بی کا. تو میں عرض کروں کہ چشم فلک نے 3 بیٹیاں ایسی دیکھیں کہ جن کے باپ کائنات کو فضیلت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ اپنے باپ کے لیے سبب فضیلت بنا کے بھیجی گئی تھیں. سب سے پہلی خاتون محمد کی بیٹی فاطمہ، دوسرے علی کی بیٹی زینب، اور تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ. محمد رحمت للعالمین، فاطمہ محمد کے لیے رحمت، علی کائنات کے لیے زینت، اور زینب اپنے باپ علی کی زینت. اور سنیں گے آپ حسین کائنات کے لیے سکون، اور سکینہ حسین ابن علی کے لیے سکون. لیکن یقین جانیے چشم فلک نے ان 3 بیٹیوں سے زیادہ مظلوم بیٹیاں نہیں دیکھیں. محمد کی بیٹی پر وہ ستم ہوئے کہ بی بی مرثیہ پڑھتی ہوئی گئیں، علی کی بیٹی پر وہ ستم ہوئے کہ بی بی کو ام المصائب کا لقب حاصل ہو گیا، اور پھر حسین کی بیٹی، کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی کافی ہے رونے کے لیے. حسین کی بیٹی، وہ بیٹی کے تاریخ کربلا جن سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکی، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے کتنے مارے گئے. وہ تو امام زمان کا فقرہ کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کئی مرتبہ تبدیل ہوئی. کسی کو نہیں معلوم کہ حسین کی بیٹی پر کتنے ظلم و ستم ہوئے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ بس بات تمام ہو گئی عزیزوں. بس ایک اشارہ، مجلس تمام ہے. مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ ان تینوں بیٹیوں کی زندگی میں ایک ایک موقع ایسا آیا کہ جب انہوں نے اپنے بابا کو یاد کیا. بس سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اشارہ آپ کے دل تک پہنچ گیا تو اسی پر مسلسل مجلس تمام ہو جائے گی. ان تینوں بیٹیوں پر اتنے ظلم و ستم ہوئے کہ بی بی نے تڑپ کے اپنے بابا کو یاد کیا. محمد کی بیٹی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، بی بی پیغمبر کو یاد کر کے روتی تھیں. سکینہ بی بی جب شام پہنچی تو در و دیوار کو دیکھ کے کہنے لگی بابا آپ نے تو مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ شام میں ملاقات ہوگی، اب تو شام آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اور جب قید خانے کے اندھیرے میں 10ویں سفر کی رات کو سکینہ بی بی نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا تو منہ پر منہ رکھ کے کہنے لگی کہ ابھی تو آپ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے، یا آپ کا کیا عالم ہو گیا؟ اور تیسرے علی کی بیٹی زینب جب امیر المومنین کو یاد کیا، یزید کا سجا ہوا دربار، علی کی بیٹی نے جیسے ہی یزید کا سجا ہوا دربار دیکھا، بی بی نے نجف کا رخ کر کے کہا یا علی آپ نے کہا تھا جب سخت وقت ہو تو پکارنا. اے بابا اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ یزید کا دربار ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، اپنی بیٹی کی